بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ سبحانہ وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تمام اساتذہ کرام اور حضرت رئیس الجامعہ مدد لہم اور تمام حفاظ، بچے اور ان کے والدین جو آج یہاں موجود ہیں، اور تمام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے جامعہ دارالعلوم کراچی اور اس کے ساتھ ملحقہ مکاتب اور مساجد سب کے ملا کر الحمدللہ 300 تقریباً 298 یعنی آس پاس 300 ہی سمجھیں کہ بچوں نے الحمدللہ حفظ قرآن مکمل کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھلائے۔ اور ایک اور بات یہ جو کہ قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹے بچوں کو جو ابھی بلوغت کی عمر تک بھی نہیں پہنچے ہوں گے بہت سارے، تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو عام طور پہ 8 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر تک عام طور پہ حفظ مکمل کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے ذریعے سے قرآن کریم کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ قرآن کریم کی حفاظت ان کے، بلکہ ان کی الفاظ کی، تجوید کی، اس کی کس طریقے سے پڑھنا ہے، تو اس سب کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ان کو سبب بنایا، اور یہ ان کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور یہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، اور میں نے اپنے تایا حضرت سابق رئیس الجامعہ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدد علم سے کئی مرتبہ یہ حدیث سنی کہ حدیث میں آتا ہے کہ حافظ سے کہا جائے گا قیامت کے روز کہ تم جو ہے وہ قرآن پاک پڑھتا جا اور سیڑھیاں جنت کی چڑھتا جا، تمہاری آخری منزل وہ ہوگی جو تمہاری آخری آیت ہوگی۔ تو جتنا وہ قرآن کریم پڑھتا جائے گا اتنا جنت کے اعلیٰ منازل کے اوپر وہ پہنچ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو قرآن پاک پڑھنے والے، یہ حفظ کرنے والے جو بچے ہیں، ان کے والدین کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج اور چاند سے بھی کہیں زیادہ ہوگی، اور وہ جنت کے اندر ممتاز نظر آئیں گے، اور ان بچوں کو شفاعت کی بھی اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے در حقیقت اسی لیے قرآن کریم فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ جس نے کہ قرآن کریم سکھلایا۔ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی صرف رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ نہ تو والدین اور نہ ہی بچے اور نہ ہی ہم اس بات کے اہل ہیں اور نہ ہی ہمارے استطاعت ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح یاد کر سکیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو لہٰذا میں تمام طلباء جو یہاں اس وقت موجود ہیں، جن کو نشان فضیلت یعنی رومال ماشاءاللہ پیش کر دیا گیا ہے، ان کو اور ان کے تمام والدین کو بہت خوشخبری دیتا ہوں کہ الحمدللہ انشاءاللہ یہ بچے آپ لوگوں کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنیں گے، اور نہ صرف آپ لوگوں کے لیے بلکہ اساتذہ کرام کے لیے اور ہمارے مدرسے جامعہ دارالعلوم کراچی کے لیے۔ اور ایک بات یہاں پہ میں یہ بتلاتا چلوں کہ یہ جو اس وقت ہمارے سامنے 298 بچے پیش کیے گئے ہیں، اس میں دارالقرآن کے جو دارالعلوم کے اندر مین جو قرآن پاک کا شعبہ ہے اس کے 67 بچے ہیں، اور ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کے اس کے 105 بچے ہیں، اور ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کے 18 بچے ہیں برین کے، اور ہیرا فاؤنڈیشن اسکول بنات کے 14 بچے ہیں، اور شعبہ عربی جامعہ دارالعلوم کراچی کے 7 بچے ہیں، اور
بیت المکرم گلشن اقبال شاخ جامع دارالعلوم کراچی کے 5 بچے ہیں، دارالعلوم نانکواڑہ شاخ جامع دارالعلوم کراچی کے 5 بچے ہیں، محمدی مسجد عوامی کالونی شاخ جامع دارالعلوم کراچی کے 5 بچے ہیں، مکاتب قرآنیہ اس پہ جو بنین ہیں ان کے جو دارالعلوم کے ساتھ ملحق ہیں ان کی تعداد 115 ہے، اور مکاتب قرآنیہ بنات جو بھی ملحق ہیں دارالعلوم کراچی کے ساتھ ان طلبہ کی تعداد 21 ہے۔ اور ماشاءاللہ جو بچے اس وقت مزید جو بچے سارے اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی تعداد 9716 ہے الحمدللہ، جو اس وقت قرآن کریم حفظ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر کروا رہے ہیں جن بچوں سے، اور جو لوگ بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کی تعداد 9716۔ اللہ کا شکر ہے جو قرآن کریم سے وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو قرآن کریم حفظ کرنے کی اور قرآن پاک یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور یہاں پر ہم ذکر کریں کہ الحمدللہ کچھ تھوڑی سی گزشتہ کچھ سالوں سے جو دارالقرآن اور دارالقرآن سے ملحقہ شعبہ جات ہیں جتنے بھی یہ سارے میں نے ابھی ذکر کیے، اس پہ کچھ چیزوں کو ہم نے تھوڑا بہت اس پہ رد و بدل کیا، تو اس پہ یہ کہ عصری تعلیم کو بھی ساتھ شامل کر دیا۔ پہلے اتنا التزام پہلے سے شامل تھی لیکن بہت زیادہ التزام نہیں تھا، تو اب ہم نے یہ کیا کہ ہر بچہ جو تقریباً 2 کلاس یعنی دوسری کلاس کے بعد سے لے کر جب وہ حفظ شروع کرے گا تو کلاس سویم اور درجہ سویم، درجہ چہارم، درجہ پنجم، یعنی چوتھی، تیسری، چوتھی، 5ویں یہ کلاس وہ در حقیقت اس کی تیاری وہ ساتھ ساتھ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ وہ پڑھتا چلا جائے گا، اور اس کا باقاعدہ امتحان ہوتا ہے، اور امتحان کے لیے باہر سے بعض اوقات مدرسہ ابتدائیہ ثانویہ سے اساتذہ کو بلایا جاتا ہے تاکہ ان کا وہ امتحان لیں۔ اور پھر جیسا کہ ہیرا فاؤنڈیشن اسکول میں تو پہلے سے یہ معمول چل رہا تھا کہ کلاس 6 میں جا کے ان کا حفظ مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آگے کلاس 7 سے یعنی 7ویں کلاس سے وہ پھر وہ عام بچوں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی ہے کہ اگر کلاس 6 میں قرآن کریم انشاءاللہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ چاہیں تو متوسطہ سال اول کے اندر داخلہ لے لیں اور وہاں سے پھر تعلیم کا آغاز کر لیں۔ تو یوں الحمدللہ بچے چونکہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو ذہانت دی ہوئی ہے اور حفظ کرنے کا ملکہ دیا ہے، تو وہ ان کے لیے کوئی مضر ثابت نہیں ہوتا بلکہ معاون ثابت ہوتا ہے حفظ قرآن کرنا، اور اس کی برکت آتی ہے۔ اور ایک بات اور وہ یہ کہ ہم نے یہ بھی طے کیا کہ پر کلاس تعداد 22 سے زیادہ نہیں ہوگی، یعنی کہ اساتذہ کرام پر پہلے زیادہ بہت بوجھ ہوتا تھا، ایک ہی کلاس میں 50 30 40 بچے، تو وہ بچوں کو کے اوپر انفرادی توجہ نہیں ہو پاتی تھی۔ تو انفرادی توجہ دینے کے لیے اس کی جو میکسیمم تعداد یا زیادہ تعداد رکھ دی گئی وہ 20 سے 22 رکھی گئی تاکہ اساتذہ کرام زیادہ تو اس سلسلے میں مزید اساتذہ کرام کو مزید رکھا گیا اور ان کا تقرر کیا گیا۔ پھر ایک بات یہ کہ اس بات کی اساتذہ کرام کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں حضرت ماشاءاللہ حضرت مولانا قاری عثمان عزیز صاحب اور قاری عبد المتین صاحب اور ان کے ساتھ ہم نے ایک انتظامی کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس میں اور اساتذہ کرام بھی ہیں، تو یہ حضرات اور قاری شکیل صاحب یہ لوگ اس بات پہ خاص توجہ دیتے ہیں کہ عربی لہجے کے اندر، خاص طور پہ عربی لہجے کے اندر اور تجوید کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جائے۔ یہ نہ ہو کہ بچے جو ہے وہ حفظ کر لیں لیکن ان کی تجوید صحیح نہیں ہو، اور قرآن کریم کا ان کا جو لہجہ ہے وہ لہجہ صحیح نہ ہو۔ تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اب اس بات کی طرف توجہ ہو کہ جو بچہ جو بھی یاد کرے اس کی لہجہ، اس کی تجوید، اس کی قراءت بالکل صحیح ہونی چاہیے، چاہے وہ ترتیل پڑھے چاہے وہ حضر پڑھے، دونوں طریقے سے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ بلکہ خاص طور پہ میں جب اساتذہ کرام کی ان کو تقرری کر رہا ہوتا ہوں تو میں خاص طور پر یہ جائزہ لیتا ہوں کہ آیا ان کا لہجہ کیسا ہے، عربی لہجہ ہے یا کوئی پاکستانی انداز کا لہجہ ہے۔ تو اور پھر یہ بھی میں چیک کرتا ہوں عموماً کہ دارالعلوم کے اندر انہوں نے اس میں کتنا اختصاص پیدا کیا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں تخصص فی القراءات اور تخصص فی تجوید ہوتی ہے، تو آیا وہ مکمل کیا ہے نہیں کیا ہے، اور پھر ان کی ترتیل اور ان کا حضر کیسا ہے۔ تو وہ میں خود ہر استاذ کا
خود سنتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کا تقرر کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے اساتذہ کی تعداد کافی بڑھا دی ہے، تو الحمدللہ اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی۔ آخر میں بس میں ایک بات، میں اپنی کسی نصیحت کا اہل تو نہیں، اپنے لیے خود مجھے نصیحت کرنی چاہیے، لیکن چونکہ ویسے مجھے موقع نہیں ملے گا والدین کے ساتھ اور یہ اساتذہ کرام جو دارالقرآن اور اس سے ملحقہ اساتذہ کرام ہیں ان سے بات کرنے کا، تو ایک مختصر سی بات الدین والنصیحہ کے تحت وہ یہ کہ اساتذہ کرام سے یہ مجھے کہنا ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے پاس ایک امانت ہیں والدین کی، اور یہ جو امانت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا جو یہ عمر کا حصہ رکھا ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس عمر کے حصے کے اندر ہمیں ان بچوں کو بالکل بھی ضائع نہیں ہونے دینا، ان کے اوپر ایک پیار و محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، سختی کے ساتھ نہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، تو رحمت کے ساتھ قرآن پاک جو ہے وہ، اور ہم نے یہ دیکھا، تجربہ کیا کہ جب سے ہم نے ماشاءاللہ دارالعلوم میں اس بات کا اہتمام کیا کہ یہاں کوئی مار پٹائی نہیں ہوگی، کوئی سختی نہیں ہوگی، اور بلکہ محبت کے ساتھ لگایا جائے گا، تو اس کا بہت اچھا اثر نظر آیا۔ بچوں کے اندر خود بخود ایک اہتمام نظر آیا کہ بچے ماشاءاللہ اب خود سے اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ لگتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، بجائے یہ کہ کوئی بہت پیدا ہو تو ان سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو میں اپنے تمام اساتذہ کرام سے درخواست کروں گا کہ یہ ہمارے پاس امانت ہیں اور ان کے ساتھ انتہائی محبت اور شفقت کا وہ کریں، اور دوسرے والدین حضرات سے بھی ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے کہ چاہے والد صاحب ہوں یا والدہ ہوں، دونوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو جس طرح انہوں نے حفظ کروانے میں مدد کی اور ان کو صبح اٹھایا، ان کی نگرانی کرتے رہے وقتاً فوقتاً، اس طرح حفظ مکمل کرنے کے بعد بھی اس بات کا ہمیشہ اہتمام کریں کہ یہ بچے تراویح سنیں یا سنائیں، جیسا حسب موقع ہو، کبھی بھی ان کے قرآن کریم ان کے چھوٹنے نہ پائے، اور یہ ساری عمر جب تک کہ آپ لوگوں کی زندگی ہو تو اپنے بچوں کو اس پر رکھیں تاکہ یہ ہمارے لیے، سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان سے بہت کام لے انشاءاللہ۔ اور پھر یہ کہ جب ان کے اندر جب قرآن کریم کا بیج پڑ جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو قرآن کریم سمجھنے کی بھی اور اس کو فہم کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کل کلاں یہ ہمارے لیے ایک بچہ بھی اگر اخلاص نیت کے ساتھ اگر کوئی اچھا کامیاب ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو بس اس کے اوپر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جامعہ دارالعلوم کراچی میں الحمدللہ اتنی برکت عطا فرمائی کہ آج الحمدللہ شاید ہی کسی مدرسے میں اتنے بچوں نے ایک سال کے اندر اتنا، تقریباً 300 بچے ماشاءاللہ جنہوں نے حفظ کیا ہو، اور تقریباً 10,000 بچے جو ہے وہ پڑھ رہے ہوں، تو یہ الحمدللہ یہ بزرگوں کا اخلاص اور ان کا فیض ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ ہر شر سے، فتنے سے محفوظ رکھے اور عافیت کے ساتھ تمام کام، اور یہ اس کے اندر روز بروز مزید ترقی اور اضافہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔